نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اس پروگرام کے انعقاد پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں عوامی پریس کلب حویلی لکھا کے جمیع عہدیداران کو کہ جنہوں نے سیدہ کائنات کے ذکر کی نسبت سے اس عظیم پروگرام کو منعقد کیا۔ اختصار کے ساتھ صرف ایک آیہ کریمہ کی روشنی میں شان سیدہ کائنات پر چند نکات آپ کی سماعتوں تک پہنچانا مقصود ہے۔ سورہ آل عمران میں مالک کائنات نے آیہ مباہلہ کو نازل فرمایا کہ جب نجران کے عیسائی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے آئے اور وہ مناظرہ مباہلہ میں بدل گیا تو اللہ رب العزت نے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مباہلہ کرنے کا اسلوب اور طریقہ خود قرآن مجید میں عطا کیا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب سے فرمایا فقل، اے پیارے محبوب آپ ان سے فرما دیں تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، اے نجران کے عیسائیوں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ایک مقام پہ جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو سامعین محترم، جب مالک کائنات کا یہ انداز مباہلہ تاجدار کائنات کو عطا ہو گیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں اب مباہلہ کی تیاری فرما رہے ہیں۔ یہی آیہ کریمہ پیش نظر ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ تو جب بیٹوں کے لانے کا وقت آیا، آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹوں کے مقام پر امام حسن اور امام حسین کو لائے۔ آگے میرا اللہ فرماتا ہے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ جب عورتوں کے لانے کا وقت آیا تو میرے محبوب عورتوں کے مقام پر سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو لائے۔ آگے میرے اللہ نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ تو جب جان مصطفیٰ کے لانے کا وقت آیا، میرے آقا اپنی جان کے مقام پر مولا علی شیر خدا کو لائے، اور یہ 5 تن چلے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے۔ سامعین محترم، میں وقت کو بچاتے ہوئے
اس آیہ کریمہ میں آپ کی توجہ لفظ نساءنا کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ مالک کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ نساءنا، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ سامعین اگر مطالعہ کریں قرآن مجید کا تو یہ جو کلمہ ہے اس کے اندر جو صیغہ ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ اور عربی زبان میں جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتے ہیں، یعنی واحد ہے، تثنیہ ہے اور جمع ہے۔ ایک کو واحد کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے پھر جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو مالک کائنات تو قرآن مجید میں فرماتا ہے محبوب انہیں فرمائیں نساءنا، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مباہلہ کے لیے عورتیں لانے لگے تو نساءنا کے مقام پر میرے حضور تاجدار کائنات ایک واحد ذات سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو لائے۔ اب ذہن سوال کرتا ہے کہ مالک کائنات قرآن مجید میں جمع کے صیغہ سے کلام کرتا ہے اور تاجدار کائنات جب اس پہ عمل کرتے ہیں تو ایک واحد ذات سیدہ کائنات کی لاتے ہیں، تو ذہن بولے گا اور سوال کرے گا کہ معاذ اللہ کہیں یہاں پر اس آیہ کریمہ پر جو حکم ہے اس کے عمل میں کہیں کنٹراسٹ تو نہیں آ گیا، تضاد تو نہیں آ گیا؟ تو سامعین محترم غور کریں، یہ قرآن قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترا ہے اور اس آیہ مبارکہ پر عمل کرنے والی ذات بھی خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ہے، تو تضاد کا تو شائبہ بھی نہیں آ سکتا، اور ایسا سوچنا بھی گویا دین اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے۔ تو جب مالک کائنات حکم صیغۂ جمع میں دیتا ہے اور میرے محبوب تاجدار کائنات عمل صیغۂ واحد میں کرتے ہیں، تو یہاں پہ درمیان میں راز کیا ہے جو کائنات کے انسانوں کو سمجھنا چاہیے، جس کو ائمہ نے بیان کیا۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ عالی نے بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نساءنا کے مقام پر صرف ایک سیدہ کائنات کو لانا اصلاً بتانا تھا کہ دیکھو دیکھنے میں ذات ایک ہے لیکن اس ایک ذات میں مقام کائنات کی ساری عورتوں کا جمع ہے۔ کائنات کی ساری عورتیں ان کے مقام و مرتبہ کو جمع کریں، کائنات کی ساری خواتین کا مقام و مرتبہ ایک طرف ہے اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا مقام و مرتبہ ایک طرف ہے۔ یہی سبب ہے کہ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی جب سیدہ کائنات کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں تو آپ بھی عرض کرتے ہیں کہ اے سیدہ کائنات اگر مجھے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ روکا ہوتا تو میں آپ کی قبر انور کا طواف کرتا، اور اگر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہ روکا ہوتا تو میں آپ کی قبر انور کو سجدے کیا کرتا۔ تو سامعین محترم اس آیہ کریمہ میں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ ظاہر ہو رہا ہے۔ پھر اس سے آگے غور کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات کریمہ ہیں جن سے شان سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ملتا ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اب میں ایک حدیث مبارکہ کی طرف آپ کی توجہ لاؤں گا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری صحیح بخاری میں لائے اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری شہزادی میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو ناراض کیا۔ تو سامعین غور کریں،
مالک کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری سیدہ فاطمہ الزہرا میری پیاری شہزادی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ گویا سامعین محترم یہاں سے راز سمجھ آتا ہے کہ محبوب کی رضا سیدہ فاطمہ الزہرا کی رضا میں ہے اور اللہ کی رضا پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کی رضا میں ہے۔ تو جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ محبوب محمد مصطفیٰ کو راضی کرے، اور جو پیارے محمد مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو راضی کرے۔ تو سامعین محترم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی محبت سے مزین کریں، ہم اپنی زندگیوں کو سیرت سیدہ کائنات سے مزین کریں۔ وہ سیدہ کائنات جو محبوب تاجدار کائنات کی لاڈلی شہزادی ہیں، وہ سیدہ کائنات جن کی شادی آسمانوں پہ ہوتی ہے، وہ سیدہ کائنات جن کی شادی کا جوڑا آسمانوں سے آتا ہے، وہ سیدہ کائنات جن کی رضا میں رب راضی ہوتا ہے، وہ سیدہ کائنات جن کی رضا میں خود محمد مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں۔ لیکن وہی سیدہ کائنات جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ ریزیاں کرتی ہیں، رات کو مصلی پہ جاتی ہیں اور آپ کا سجدہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ ابھی پہلا سجدہ جاری ہے، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، رب کی بارگاہ میں شکوہ محبت اور شکوہ عقیدت سے عرض کرتی ہے مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ اور وہی سیدہ کائنات اپنے گھر کے سارے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، چکی خود چلاتی ہیں، اولاد کی تربیت خود کرتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے اگر واقعی سیدہ کائنات کی ذات اقدس کے ساتھ ہمیں محبت ہے، ہمیں پیار ہے، ہمیں انس ہے، تو ہم سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی زندگی کی جھلک اپنی زندگی میں دکھائیں، آپ کی سیرت و کردار کا رنگ ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ اس عظیم پروگرام کے انعقاد پر میں اختتام پر عوامی پریس کلب حویلی لکھا کے جمیع نمائندگان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بالخصوص جناب محترم حاجی جہانگیر احمد کلیا صاحب، جناب محترم اظہر منیر کلیا صاحب، جناب محترم مقصود جہانگیر کلیا صاحب، اور جناب محترم علامہ قاری غلام نبی نورانی صاحب اور ٹیم کے جمیع ممبرز۔ مالک کائنات ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔